بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2:30 بجے موہد ولا کے دریچوں میں وحشت پنجے گاڑی بیٹھی تھی۔ دور کہیں سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سہمی ہوئی فضاؤں میں چھپی خاموشی بینڈ ڈال رہی تھی۔ اس 2 منزلہ بنگلے کے باغیچے میں ہونے والی اس بے وقت موت کا کہ جس کا خون ان 2 ننھے ہاتھوں پر رقم تھا، جس کا ثبوت مٹانے کے لیے وہ صحن کی کچی مٹی دوبارہ سے ہموار کر رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل حرکت دینے پر خون کی گردش اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ سرخ پڑ چکے تھے، مگر اس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ ایسا اطمینان جو اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد چہرے پر آ جاتا ہے۔ اس چہرے پر اطمینان کے ساتھ بلا کی معصومیت بھی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد اب وہ ایک زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ اس کے معصومیت اور سادگی کا پتہ دیتی تھی، مگر اس کی آنکھیں، ان میں کوئی جھانک کر دیکھتا تو شاید الٹے قدموں سر پٹ دوڑ لگا دیتا، کیونکہ ان میں شیطانیت تھی، صفاقی تھی، جیسے سب کو جلا کر راکھ بنا دیں گی۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے، کیونکہ وہ ایک تھکا دینے والی رات کے بعد سکون سے سونا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ ذہن مکمل طور پر بلینک تھا۔ چند لمحے میں چھت کو گھورتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کہاں پہ ہوں۔ 5 سیکنڈ کے بعد میرا دماغ مکمل بیدار ہو چکا تھا، اور سب سے پہلا خیال مجھے لیونا کا آیا تھا، جو رات کو میرے پہلو سے لگ کے سوئی تھی۔ میں نے بیڈ پر ہاتھ مارے تو اس کا وجود مجھے ندارت ملا۔ ٹیبل لیمپ پر ہاتھ مارا تو کمرے میں مدھم روشنی پھیل گئی، مگر لیونا وہاں نہیں تھی۔ ایک دم سے میں گھبرا کر اٹھی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر پیر رکھتے ہی پوری ٹھنڈ میرے اندر تک اتر گئی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، مگر پرواہ کیے بغیر میں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی بے چینی کی شدید لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی، کیونکہ لیونا کہیں نہ تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ کہاں جا سکتی تھی؟ بھلا اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا تو مجھے جگا دیتی۔ میں تشویش کے عالم میں اسے پکارتی لانج میں آ گئی۔ پورا گھر خاموش تھا اور فضا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے سارے کمروں میں دیکھا، کچن میں، باہر، صحن میں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اب میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر میں اسے پکارے جا رہی تھی، لیونا، لیونا میری بچی، تم کہاں چلی گئی؟ عمر گھر پر نہیں تھے، وہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، اس لیے میں، لیونا اور موہد کے ساتھ گھر پر تنہا تھی۔ میں ہر جگہ لیونا کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں نڈھال سی لانج میں صوفے پر ڈھسی گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس نے کبھی میری اجازت کے بغیر باہر قدم نہ رکھا تھا جب سے میں یہاں بیاہ کر آئی تھی۔ اس کے بعد سے تو میں اور لیونا مزید محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ موہد کے موڈ کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ہم دونوں کو زج کرنے کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑتا تھا۔ اس کے لیے میں انچاہی تھی اور مجھ سے منسلک ہر چیز سے اسے نفرت تھی۔ اچانک میرے کانوں میں گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھی، لیونا کو پھر سے پکارنے لگی۔ وہ یہیں کہیں ہی موجود تھی، کیونکہ گھنٹی کی آواز میرے قریب سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور آواز کے توقع میں چلنے لگی۔ وہ آواز موہد کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اوہ خدا! تو لیونا وہاں تھی، مگر کیوں؟ کیا موہد اسے لے گیا تھا؟ میں بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر گئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ موہد اپنے گلے میں گھنٹی ڈالے کمرے میں گول گول چکر کاٹ رہا تھا، ساتھ ساتھ ہنسا جا رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں اس کے پاس گئی اور زور سے اسے بازو سے دبوچا۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی شیطانیت تھی کہ میں وہیں پر ساکت رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا ظالم تو نہیں ہو سکتا۔ ضرور مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے لیونا کو چھپا دیا ہوگا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، موہد بیٹا، لیونا کہاں ہے؟ اس نے میری بات سنی اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے جوڑ دیے، جیسے کوئی پرارتھنا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑایا، آنکھیں کھولی اور کمال معصومیت سے کہا کہ لیونا اب سکون میں ہے، آپ پریشان مت ہوں ماما، دیکھیں میں نے اس کے لیے دعا بھی مانگ لی ہے۔
آپ بھی مانگ لیں کہ وہ جہاں بھی گئی ہے بہت خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس نے لیونا کی گھنٹی اپنے گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ اس کی آواز اب میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے سامنے کھڑے اس 10 سال کے بچے کو آگ لگا دوں، کیونکہ اس کا یہ رویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ لیونا کو اس نے مار ڈالا تھا۔ مگر اس کی اگلی بات نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ماما لیونا بہت اچھی پیٹ تھی، اس نے تو اپنی ہی قبر کھودنے میں میری ہیلپ کی، اور جب میں نے اسے کہا کہ لیونا اس میں آرام سے لیٹ جاؤ، یہ میرا حکم ہے، تو وہ تھوڑی سی بدتمیزی دکھانے لگی، آپ کے کمرے کی جانب بھاگنے لگی، مگر میں نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے وہاں لٹایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اف! لیونا کی بے بسی نے مجھے اتنا سکون دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد ہمیشہ کے لیے شانت ہو جائے گی، اور وہ ہو بھی گئی۔ آپ پریشان مت ہوں ماما، وہ اب بالکل سکون میں ہے۔ اس کی ساری تڑپ بس چند لمحوں میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ اتنی معصومیت سے اپنی صفائیت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مجھے اپنی سانس بھی رکتا محسوس ہونے لگا۔ تو کیا اس نے لیونا کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ میرے خدا، کیا اس بچے میں کوئی شیطان مقید ہے؟ کیا اس کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا؟ اتنا چھوٹا بچہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی کارگزاری سن کر اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی۔ تھپڑ اس اذیت کا ازالہ نہیں تھا جو میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی، اور یہ اذیت، یہ تکلیف نئی تو نہیں تھی۔ جب سے میں عمر کے ساتھ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، تب سے ہی یہ چھٹانک بھر کا بچہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ معصوم بے ضرر سا لگتا تھا، اس کے چہرے پر ویسے ہی معصومیت تھی جو 10 سال کی عمر کے بچے میں ہوتی ہے، مگر اس کی آنکھیں بہت پر اسرار تھیں۔ میں جب بھی ان میں دیکھتی اندر تک کانپ جاتی تھی، اور یہ آنکھیں تب تو اور بھی زیادہ شرر انگیز ہو جاتی جب وہ میرا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیتا تھا۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں اپنے میکے سے ایک پیارا سا طوطا اور بلی ساتھ لائی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پیٹس رکھنے کا شوق تھا، جس کی تکمیل اکثر ہی میری دوست شادماں کر دیا کرتی تھی جو آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ اسی نے مجھے لیونا گفٹ کی تھی، اور ٹونی یعنی طوطا میری شادی کا تحفہ تھا جو مجھے اس کی طرف سے ملا تھا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکارتا تو میرے رگوں میں خوشی سی دوڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں مجھے بہت عزیز تھے۔ لیونا پچھلے 5 سال سے میرے ساتھ تھی۔ وہ سفید رنگ کی بلی تھی، مجھے وہ اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی، ہمیشہ میرے آس پاس منڈلاتی رہتی، اور موہد کے اندر کی صفائیت کا اندازہ مجھے تب نہیں تھا، کیونکہ شروع دنوں میں وہ لیونا کے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی، مگر ٹونی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بعد لیونا مجھ سے ڈر کر رہتی تھی۔ ایک بار موہد نے ضد کی کہ اسے ٹونی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ تب میں اس کے اندر چھپے شیطان سے قطعاً واقف نہ تھی۔ میں اسے اپنا طوطا پکڑا کر کچن میں چلی گئی کہ کچھ دیر بعد لیونا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے دوپٹے سے پکڑ کر کھینچنے لگی جیسے مجھے اپنے ساتھ بہر کی طرف بلا رہی ہو۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی، اور لانج میں جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ موہد نے ٹونی کی گردن مروڑ دی تھی اور وہ بے جان تھا، اس کے ہاتھوں میں پڑا تھا۔ موہد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ شوشر بار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی مجھ سے دشمنی کی ابتدا تھی، اور اس نے اس کا آغاز ایسا شفاقی سے کیا تھا کہ میری روح تک گھائل ہو گئی تھی۔ لیونا بھی اس واقعے کے بعد سہم گئی اور موہد کے پاس کبھی نہ جاتی تھی۔ میں بھی بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اسے مجھ سے نفرت تھی تو وہ اس کا اظہار کر سکتا تھا، مگر اس نے تو میری روح کو اذیت دی تھی۔ اس رات میں نے عمر سے موہد کی شکایت لگائی تو وہ حیران ہوئے، جیسے میری بات کو مذاق سمجھ رہی ہوں یا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اسی دوران موہد ہمارے کمرے میں آ گیا اور عمر سے کہنے لگا، بابا جان، ماما نے میرے ٹونی کی گردن مروڑ دی ہے۔
میں نے بس ان سے یہی کہا تھا نا کہ مجھے ٹونی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر شاید ماما اپنی کسی بھی چیز کو مجھ سے بانٹنا پسند نہیں کرتی۔ وہ زاروں قطار رو کر اپنے باپ کے سامنے میری شکایت لگا رہا تھا، اور میں جو ابھی ٹونی کی موت کے صدمے سے نہیں نکل پائی تھی، اس بچے کی مکاری دیکھ کر منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اور عمر میری جانب شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے بچے کے جھوٹے آنسو سچ لگ رہے تھے، اور میرا سچ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ شروع میں وہ میرے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا، ہم ساتھ کھیلتے تھے۔ عمر کی خوشی کے لیے میں نے اس کے بچے کو مکمل اپنا لیا تھا، کیونکہ ویسے بھی مجھے بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اوپر سے موہت تھا بھی بہت پیارا اور گول مٹول سا بچہ، جسے دیکھتے ہی اس کو اپنانے کو دل چاہتا۔ ویسے بھی بن ماں کا بچہ تھا، اس کی ماں تب ہی مر چکی تھی جب وہ 5 سال کا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنا گہرا دکھ اسے ملا تھا، اس کے اندر ایک خلا بھر گیا تھا۔ میں عمر کے آفس میں ایک عام سی ورکر تھی، مگر میری خوبصورتی نے اسے جلد ہی میری جانب متوجہ کر لیا تھا، اور بیوی کے مرنے کے بعد جب وہ اداس ہو جاتے تو اکثر ہی مجھ سے اپنی اداسی شیئر کر لیا کرتے تھے۔ موہت کا خاص ذکر کرتے کہ اسے ایک ماں کی شدید ضرورت ہے اور وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ میں بھی ان سے ہمدردی کر لیا کرتی، انہیں تسلی دے دیتی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں ان کو اپنانے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری تھی، مجھے ایک مضبوط سہارا اور چھت چاہیے تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بھی بچپن میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں اپنی شفاق پھپھو کے ہاں پروان چڑھی تھی، جس نے کبھی بھی مجھے زندگی کی کوئی خوشی اپنانے نہ دی تھی۔ میرے دل میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی حسرت تھی۔ مجھے خوش قسمتی سے عمر کے آفس میں ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی تھی، کیونکہ میری تعلیم واجبی سی تھی، مگر میری انگلش کافی اچھی تھی اور میں خوبصورت بھی تھی، اس لیے انٹرویو کے اگلے دن ہی مجھے کال ریسیو ہو گئی۔ اس کے بعد میری قسمت مجھے ریسیپشنسٹ سے ڈائریکٹ عمر کے دل میں لے گئی، اور انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ ان کی وائف کی ڈیتھ کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور وہ موو آن کرنا چاہتے تھے، یا شاید انہیں موہت کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ وجہ جو بھی تھی، میں نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ مجھے اپنی تمام تر محرومیوں کا ازالہ ہوتا محسوس ہونے لگا تھا، اور میں اس تنگ سی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی جس میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مگر میرے تو وہم میں بھی یہ نہ تھا کہ اس سے اگلی زندگی میرے لیے مزید تنگ پڑنے والی ہے، ایک ایسی تاریک گلی جس کے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ عمر واقعی ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، میرا خیال بھی بہت رکھتے تھے، مگر موہت کے معاملے میں وہ مجھے کوئی رعایت نہ دیتے تھے۔ انہوں نے شادی والی رات ہی مجھ پر آشکار کر دیا کہ میں ان کی بیوی بعد میں ہوں اور موہت کی ماں پہلے ہوں، اس لیے میری طرف سے کوئی بھی شکایت وہ برداشت نہیں کریں گے۔ موہت دوسرے بچوں سے مختلف تھا، وہ چپ رہتا تھا۔ شروع میں اس نے اپنی نفرت کا کوئی عملی اظہار میرے ساتھ نہیں کیا تھا، شاید پہلے وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کن طریقوں سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاؤں اور اس پر بھی الزام نہ آئے۔ اپنے بابا کے سامنے وہ میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا، مجھ سے ہنس کے باتیں کرتا۔ عمر بھی مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنی نئی ماں کو قبول کر لیا ہے، مگر جب وہ آفس چلے جاتے تو وہ ہر طریقے سے مجھے ضد کرنے کی کوشش کرتا۔ اسکول سے بھی اکثر اس کی شکایتیں آنے لگ گئیں کہ اس کی پڑھائی پر توجہ نہیں ہے، اور عمر کبھی مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے کہ تم اس کی ماں ہو، اسے گھر میں بھی پاس بٹھا کر اسٹڈیز میں ہیلپ کیا کرو، مگر میں کیا کرتی، وہ ہمیشہ میرے مخالف ہی جاتا تھا۔ میں نے اس سے گھلنے ملنے کی بہت کوشش کی، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کی کہ کسی طرح اسے خوش رکھ سکوں اور عمر کو کوئی شکایت نہ آئے مجھ سے، مگر وہ انتہائی بدتمیز بچہ ثابت ہوا تھا۔ جب میں اسے پڑھانے کے لیے بیٹھتی اور اس کی جس بک کو بھی ہاتھ لگاتی وہ اسے میری آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیتا، اور جب عمر گھر آتے تو ان کے سامنے
ان کے سامنے کر کے کہتا کہ بابا ماما نے مجھ پر غصہ کیا ہے، دیکھیں نا میری ساری بکس پھاڑ دی ہیں، اگر یہ مجھے ہیلپ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، انکار کر دیں، مگر ایسے تو نہ کریں نا۔ آج بھی ٹیچر نے مجھ پر غصہ کیا ہے، مجھے مارا بھی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سامنے کر دیتا جس پر اسٹک کے نشان ہوتے تھے۔ میں عمر کو وضاحت دینے کی کوشش کرتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ کہتے کہ زنیرہ میں نے تم سے امید باندھ کر شاید غلط کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے کھنچے سے رہنے لگے تھے۔ اگر جو کبھی میں ان سے کہہ دیتی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو وہ مکار گھامڑ بچہ اپنے باپ کے سامنے ٹسے بہانے لگ جاتا، خود کو مظلوم ظاہر کرتا اور مجھے ظالم۔ اس کی ساری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح میں خود ہی عمر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر میں کہاں جاتی، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہ بچا تھا۔ اس لیے اس کی ہر بدتمیزی کو نظر انداز کرنے لگی تھی، مگر اس نے باری باری مجھ سے میری عزیز چیزیں چھین لی اور ان کو مار ڈالا، اور میں ایسی تھی کہ نہ اسے ڈانٹ سکتی تھی نہ عمر کو بتا سکتی تھی۔ وہ کبھی میرا یقین نہ کرتے، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں مارکیٹ تک جانے کے لیے گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئی، کیونکہ ڈرائیور عمر کو چھوڑنے چلا گیا تھا۔ راستے میں گاڑی جب ایک جگہ روکنا چاہی تو معلوم ہوا کہ اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں۔ میرے تو چھکے چھوٹ گئے، گاڑی میرے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا اور میں نے اس سے بچانے کے لیے گاڑی ایک سائڈ سے گزارنا چاہی، مگر توازن نہ رکھ سکے اور گاڑی الٹ گئی۔ مجھے لگا شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، مگر شکر کہ خدا نے مجھے بچا لیا۔ مجھے ہاسپٹل میں ایک ہفتہ تک ہوش نہ آیا۔ جب آیا تو میرا کندھا شدید درد کر رہا تھا، جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ میری ایک ٹانگ پر بھی پٹیاں بندھی تھی، وہ بھی فریکچر ہو گئی۔ عمر بھی بہت پریشان ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دینے لگے، اور میں ان سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ آپ کے بیٹے نے آج میری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی۔ موہت بھی روتا ہوا ہاسپٹل آیا، عمر کے سامنے مجھ سے لپٹ گیا، کہنے لگا ماما اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتا۔ ایک ماں کو اسی حادثے کی وجہ سے کھو چکا ہوں، دوسری کو کھونا نہیں چاہتا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی اس اداکاری پہ اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ جب عمر میڈیسن لینے کمرے سے باہر گئے تو اس نے ایک دم سے اپنے تیور بدلے، زور سے مجھے پیچھے دھکیلا اور وہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا کہ ماما آج تو آپ بچ گئی، مگر ہر بار قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی، اگلی بار دوسرا سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ ایسا حتمی تھا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور میں نے کہا کہ موہت تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ بیٹا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ نفرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہا کہ تم نے میری ماں کو مجھ سے چھینا ہے اور ان کی جگہ لے لی ہے، میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ اور اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ شاید میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی۔ تو کیا اسے سب یاد تھا؟ تب تو وہ صرف 5 سال کا تھا۔ ایک 5 سال کا بچہ اتنی پرانی بات کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ مجھے اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن میں کافی زیادہ پرجوش تھی، کیونکہ میری دوست پاکستان مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ میری واحد خوشی تھی، کیونکہ جب بھی وہ آتی تو میرے لیے بہت سے تحائف لے کر آتی تھی، اور جب تک وہ یہاں رہتی ہم روز نئی جگہوں پر گھومنے نکل پڑتے تھے، ورنہ تو میں ایک قید خانے میں ہی رہ رہی تھی، جسے گھر سے نکلنے کی اجازت صرف کالج جاتے وقت ہی ملتی تھی، کیونکہ میری پھپھو بہت خڑوس تھی۔ مگر شادماں جب بھی مجھ سے ملنے میرے گھر آتی تو پھپھو کے لیے بھی بہت سے تحائف لے آتی، اس لیے وہ بنا روک ٹوک کے مجھے اس کے ساتھ باہر جانے دیتی۔ آج بھی ہم دونوں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت سی سفید رنگ کی بلی لائی تھی، جسے دیکھتے ہی میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام لیونا رکھ دیا تھا۔ ہم لیونا کو باہر گھمانے کے لیے لے آئے تھے۔ اسلام آباد کی سڑکیں بارش کے بعد نہائی ہوئی تھیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم ایک سڑک کے کنارے چلتے جا رہے تھے، لیونا ایک باسکٹ میں ہمارے ساتھ تھی۔ اچانک سے وہ باسکٹ سے باہر چھلانگ لگا کر نکلی
کیونکہ اس نے سڑک کی دوسری جانب ایک چوہا دیکھ لیا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی سڑک کراس کرنے لگی۔ شادماں اس کے پیچھے تیزی سے لپکی تھی۔ جب اسے اٹھانے کے لیے سڑک کے درمیان میں نیچے جھکی تو اچانک ایک گاڑی تیزی سے ان کی جانب آ رہی تھی۔ میں تو ایک طرف کھڑی سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی ان دونوں کو کچل کر آگے بڑھ جاتی، وہ گاڑی ان کے بالکل پہلو سے گزری۔ اس کے ٹائر تیز رفتاری کی وجہ سے چرمرائے اور گاڑی ایک طرف کو الٹ گئی۔ شاید ڈرائیور شادماں اور لیونا کو بچانے کے چکر میں خود کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ ہم دونوں بھاگتی ہوئی گاڑی تک گئیں۔ جب گاڑی کے اندر کا منظر دیکھا تو ہماری سانس رک گئی، کیونکہ گاڑی کے اندر ایک عورت اور ایک بچہ تھا۔ گاڑی بالکل الٹ گئی تھی۔ عورت کے سر سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ اس کا اشارہ سیٹ کی دوسری جانب تھا، شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بچے کو بچا لو۔ میں فوراً سے دوسری جانب گئی۔ وہ بچہ زندہ تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہاتھ کپا رہے تھے۔ میں نے بمشکل دروازہ کھولا اور بچے کو باہر نکالا، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں میرے لیے شکوہ تھا، غصہ تھا اور شدید نفرت تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں کی جان میں نے لی ہے۔ ہمارے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی عورت دم توڑ چکی تھی۔ بچہ ابھی بے ہوش تھا۔ بچے کا باپ بھی آ چکا تھا اور وہ گہرے صدمے میں تھا۔ شادماں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ غلطی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ لیونا کے پیچھے بھاگی تھی تو اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، مگر اچانک سے ہی وہ گاڑی وہاں آئی تھی اور چند لمحوں میں یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ وہ 40 سال کا مرد کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے شادماں کی بات سن کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شاید اس نے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ ایسے حادثوں میں قصوروار صرف قسمت ہی ہوتی ہے۔ میں اس آدمی کے سامنے نہیں گئی تھی، ایک طرف کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ مجھے بار بار اس بچے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹا معصوم سا بچہ تھا جس سے اس کی ماں چھن چکی تھی۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے سال میں جس آفس میں جاب کے لیے گئی اس کے مالک کو دیکھ کر وہ سارا منظر پھر سے میری نظروں کے سامنے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی آدمی تھا جو 1 سال پہلے ٹوٹی بکھری حالت میں مجھے ملا تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ جب مجھے وہاں جاب کرتے ہوئے 2 سال ہو گیا تو وہ کافی حد تک مجھ سے فری ہو چکے تھے اور کبھی کبھی اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے میرا سہارا لے لیتے۔ موہد اس دوران مجھے نظر نہیں آیا تھا، مگر میں اس کے متعلق پوچھتی رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ موہد بہت اکیلا اور چپ سا رہتا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا اس کی اداسی کے بارے میں جان کر۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ شاید اندر سے میں بھی یہ چاہتی تھی، مگر خود سے کہنے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر جب عمر نے خود ہی پہل کر دی تو میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ شادی کے بعد میں ان کے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی، تو سوچا کہ اب تو میری تمام تر محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میں موہد کو بھی ایک ماں کا پیار دینا چاہتی تھی، مگر وہ پہلے تو مجھے دور سے کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح دیکھتا۔ اس کی شکل و صورت میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا، قد بھی کافی لمبا تھا۔ 1 ماہ تو گھر میں سکون سے گزر گیا، مگر اس کے بعد اس کی شرارتوں کا سلسلہ ایسا چلا کہ اس نے لیونا اور ٹونی کو بے دردی سے مار ڈالا اور میری بھی جان لینے کی کوشش کی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر ڈالوں، مگر جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا وہ سن کر تو میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ مجھے اس کے ہر برے رویے کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اس کا میری لیونا کو اتنا بے دردی سے مارنا اور میری جان لینے کی کوشش کرنا سب سمجھ میں آ گیا تھا، کیونکہ 5 سال پہلے والا واقعہ اس کے ذہن میں بالکل تازہ تھا۔ وہ نہ تو لیونا کو بھولا تھا، نہ ہی میری شکل بھولا تھا، حالانکہ میں تو
اس سب میں بالکل بے قصور تھی، اور قصور تو شاید کسی کا بھی نہیں تھا، مگر وہ بچہ جس کی ماں اس کے سامنے دم توڑ گئی تھی اور جس کی وجہ شاید میں ہی تھی، وہ کسی صورت معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں بے دم سی اپنے بستر پر پڑی تھی، یوں جیسے وہ سارا منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے رینگنے لگا تھا، جیسے میں پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ماں تھے۔ عمر جب کمرے میں آیا اور مجھے روتا دیکھا تو پریشان ہو گیا اور تسلی دینے لگے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور زار کو رونے لگی۔ وہ ایک دم سے حیران رہ گئے اور کہا کہ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میں نے وہ ساری صورتحال ان کو بتا دی کہ کس طرح یہ حادثہ ہوا تھا اور قصور کس کا تھا، اور یہ بھی کہ موہد کو وہ بات نہیں بولی تھی، اس لیے اس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہا کہ آئی ایم سوری زنیرہ، جو کچھ موہد نے تمہارے ساتھ کیا اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ رہی بات اس حادثے کی تو وہ تمہاری دوست پہلے ہی وضاحت کر چکی تھی، اس سب میں تم تو بالکل بھی قصوروار نہیں ہو۔ میں موہد کو سمجھا دوں گا، تم پریشان مت ہو پلیز۔ میری آنکھوں سے ابھی تک آنسو جاری تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موہد کی غلط فہمی کو کیسے دور کروں۔ میں ایک ہفتہ بعد ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو موہد نے مجھے بالکل بھی ویلکم نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میری ٹانگ چونکہ فریکچر تھی اس لیے میں زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اکثر ہی میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہتی تھی۔ عمر میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مگر موہد نے ایک بار بھی مجھے آ کر نہیں پوچھا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ مجھے اب اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو غلط فہمی اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی اسے دور کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن چونکہ عمر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی موہد کو سمجھائیں گے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ تقریباً 1 مہینہ میں بستر پر ہی پڑی رہی، بس ہلکی ہلکی واک کے لیے اٹھتی تھی۔ اس دوران شادمہ بھی میرے گھر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو افسوس سے کہا کہ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اس بار وہ میرے لیے ایک سفید رنگ کا پپی لائی تھی۔ میں نے کہا کہ اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں لیونا کا بھی ٹھیک سے خیال نہ رکھ سکی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پپی کا حال بھی وہی ہو جو لیونا اور ٹونی کا ہو چکا تھا۔ اس نے لیونا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن موہد کا نام نہیں لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ موہد کے بارے میں ایسا کچھ بھی سوچے، مگر میں نے شادمہ کو اس حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ موہد کو سب کچھ یاد ہے اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ موہد کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ پپی بھی تھا۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میں بے چینی سے پہلو بدلتی رہی کہ نہ جانے وہ موہد سے کیا کہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد موہد اور شادمہ میرے کمرے میں آئے۔ وہ پپی موہد کی گود میں تھا اور وہ اس کو پیار سے سہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر گڑی تھیں، لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ بے یقینی تھی۔ میں صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شادمہ کے سامنے ہی مجھے برا بھلا نہ کہے اور پپی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن وہ بیڈ کے قریب میرے پاس بیٹھا، میرے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنی آنکھوں پر لگا لیے۔ میں اس کی حرکت پر پریشان اور حیران سی تھی کہ کبھی اسے دیکھتی کبھی شادمہ کو دیکھتی۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی، کہا کہ موہد تم تو بہت ہی پیارے بچے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے آسٹریلیا سے پپی لائی ہوں، تم اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا کیونکہ یہ چھوٹے بچوں سے بہت جلدی دوستی کر لیتا ہے۔ اس نے شادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تھینک یو آنٹی، یہ بہت ہی پیارا ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اور مما کا بھی۔ آج اس کے لہجے میں نہ نفرت تھی نہ ہی کوئی طنز۔ میں اس اچانک تبدیلی پر حیران ہو گئی۔ آخر اتنے سال کی نفرت ایک دم سے ہمدردی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ شادمہ کے جانے کے بعد موہد کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے پپی کو میری گود میں ڈال دیا اور کہا کہ آئی ایم سوری مما، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں بہت دنوں سے آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس دن ماما بابا سے ناراض ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے کر غصے کی حالت میں گھر سے نکلی تھی، اور ماما کو گاڑی ٹھیک سے ڈرائیو کرنا بھی نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر اس دن انہوں نے خود ہی گاڑی چلائی تھی، اس لیے یہ حادثہ ہو گیا۔ اور قصور آپ کا یا لیونا کا بھی نہیں تھا، مگر
بلکہ ماما کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے انہوں نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی تھی اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھی تھی۔ میں آپ کو اب تک ایسے ہی الزام دیتا رہا اور نفرت کی آگ میں چلتا رہا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں پلیز، مگر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، نہ ہی آپ سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا اور مجھے عمر کی خاموشی اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیوں تب کوئی پولیس کارروائی نہیں کی اور صرف زنیرہ کی وضاحت پر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل غلطی پر کون تھا۔ میں موہت کا سر گود میں رکھ کر اسے پیار کرنے لگی۔ میں اسے بہت پہلے معاف کر چکی تھی۔ وہ ایک معصوم بچہ تھا جو اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے غلط اور درست کی پہچان بھول گیا تھا، مگر جب غلط فہمی دور ہو گئی تو اس کا دل بھی میری محبت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔